السلام علیکم. فیض بھی سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں میں کیا چیز کھائے اور کیا نہ کھائے، یعنی چند لوگ پریشان ہیں کہ مکروہ کیا ہے اور کیا کیسا ہے. بھائی نے بہت اچھا سوال کیا، جانور میں کیا کھایا جائے اور کیا نہ کھایا جائے. اس لیے کہ میں نے بھی ایک بار اخبار میں پڑھا تھا 9 چیزیں جانور کی کھانا مکروہ ہے. پہلے تو حرام پڑا تھا، ایک بار لیکن تو مکروہ ہے 9. اگلے سال آئے تو 7 چیزیں جانور کی کھانا مکروہ ہے. اگلے سال آئے تو شاید 3-4 ہو گئی ہوں گی، اب تک کم ہوتے جا رہی ہے فہرست. کیا کیا 9 چیزیں کھانا. دیکھیے عجیب، مطلب دیکھیے کوئی چیز کو مکروہ یا حرام قرار دینا میرے اور آپ کا اختیار نہیں ہے. اس میں مکروہ مطلب کراہت آتی، کس کو کراہت آتی ہو؟ آپ کو اور میرے کو. شریعت کو کراہت آتی ہے، اس چیز کو مکروہ کہتے ہیں. دیکھیں کپورے کھانا مکروہ ہے. ٹیسٹیز فوتے جو ہوتے جانور، کہاں سے لائی کپورے کھانا مکروہ ہوتے؟ کوئی ٹیکسٹ ہے جو حدیث کا جو بتائی؟ قرآن میں تو نہیں. حدیث کا کوئی ٹیکسٹ صحابہ سے کوئی کراہت ثابت ہے؟ پھر لاتے ہیں کہ بوٹی کھانا مکروہ ہے. بوٹی سمجھتے نا، وہ گوشت کی بوٹی نہیں، وجڑی، جانور کی جو پیٹ کے اندر جہاں کھانا ہضم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بوٹی کھانا مکروہ ہے. کہاں سے بوٹی کھانا مکروہ؟ اچھا بوٹی کھانا مکروہ ہے صرف عید کے لیے. عید کے بعد تو بوٹی 20 روپے کلو بکتی، 30 روپے کلو بکتی، 50 روپے کلو بکتی، فری ملتی ہے کہیں، ہاں بکتی. لیکن شاید علماء کا، ظاہر سی بات ہے یہ وہ لوگ جو حق پر نہیں ہیں، علماء حق نہیں ہے، علماء سو ہے، اور خصاب ٹائپ کر لیتے عید کے ٹائم پر. تم بول دو مکروہ ہے تو ہم پھینک ڈالیں گے اٹھا کے. صاف کرنے کا جھنجھٹ بہت زیادہ ہوتا نا. عید کے بعد تو حلال ہے، بوٹی کا قیمت لکھی، وہاں نہیں بولتا کوئی آ کے فتویٰ لگا کہ بوٹی حرام ہے، مکروہ. ٹھیک. پھر بولے وہ تلی مکروہ ہے. تلی سمجھتے؟ اس لیے کہ بولے وہ پتا تلی، اس کے اندر کیا ہوتا، پیشاب وہ ہوتا اور سب غلاظ ہوتی. پھر کڈنی، گردے مکروہ. کیوں؟ تو پیشاب چھنتا اس میں. اللہ رحم کر، کہاں سے لائے اللہ کو، ان کو ہی معلوم یہ مکروہات. حالانکہ خرید کر جب گوشت لاتے ہیں تو برابر خرید کے لا رہی ہے تمام چیزیں، لیکن 9 چیزیں تو جانور میں یاد رکھیے. سنت سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے جو مکروہ ہو. اب لیکن بیوقوفانہ سوال کوئی نہ کرے، سینگ کھا سکتے کا، چمڑا کھا سکتے کا، بال کھا سکتے کا. کھاؤ کھانا ہے تو ہم کو کیا ہے، کھاؤ کھانا ہے. دانت کھا سکتے کا، ہڈی کھا سکتے، کھاؤ کھانا ہے تو سمپل سینس ہے. ورنہ لوگ کیا کرتے، کیونکہ ایک عادت ہو جاتی، مزاج، فقہی مزاج ہے بولے ہمارا، فقہی مزاج. اور یہ مزاج کبھی کا بہت ڈینجر رہتا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے، کسی نے بولا یہ فلاں صاحب ہے. اچھا بولے آپ ایسا صاحب ہے کیا؟ آپ بولے قرآن حدیث کو مانتے ہیں بولے، اور ہم فقہ کو مانتے ہیں بولے. میں نے کہا ماشاء اللہ، یہ کیا رہتا فقہ کو مانتے ہیں اور ہم نہیں مانتے کیا؟ نہیں بولے ہم فقہ کو مانتے ہیں بولے. اب چلیے بولے اب قرآن حدیث کو تو چھوڑ دیجیے، میں فقہ کی آپ کو اہمیت بتاتا ہوں بولے. اب آپ بتائیے بولے آپ کھانا کھا رہے ہیں بولے. اب یہ فقہ بولتے ہوئے سمجھ میں آتا ہو، بلب جل جاتے میرے ذہن کی، کچھ تو بھی لائیں گا سوال جو پریکٹیکلی نہیں رہتا. نوالے کو کتنے بار چابیں گے؟ اب قرآن حدیث کی ماننے والے نے بولے آپ ہم فقہ کو ماننے والے. میں نے کہا اچھا کتنے بار چابیں گے؟ آپ مجھے فقہی سوال کر رہے ہیں. تو میں نے کہا میں فقہی جواب دوں گا انشاءاللہ. 32 بار، یا جس کو جتنے دانت ہو اتنے بار فقہی جواب ملا. 32 دانت ہو 32 بار، یا جس کو جتنے دانت ہیں 28 بار، 22 بار، 10 بار. یہ کہاں سے لائے بولے آپ نے؟ میں نے کہا فقہ والا. اب میرے کو لگا آپ پوچھ رہے سنت سے تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. اب فقہی جواب تو کچھ نہ کچھ دینا ہے آپ کو. تو 32 دانتوں کے اعتبار سے میں نے فقہی جواب دیا. عقل بھی بولتی 32 بار چاہو، یا اس سے جو بھی ہوں. نہیں میں نے بولے یہ تو مذاق میں. پھر آپ بتا دیجیے. میرے کو بھی نہیں ہونا، آپ سے پوچھ رہا تھا بولے. پوچھ کے کیا فائدہ؟ یہ کیا ہے، لوگ کہتے تھے قرآن حدیث کی آپ بات کریں نا، فقہ بہت ضروری ہے. ہم کہاں کہتے فقہ ضروری نہیں ہے؟ ہم کہاں کہتے فقہ ضروری نہیں ہے؟ میں بتائیے آپ کیلا کیسا کھائیں گے، تربوز کیسا کھائیں گے، خربوز کیسا کھائیں گے؟ جیسا اچھا لگتا میں کہتا ہوں ویسا کھائیں گے بسم اللہ بول کر. شریعت نے بتایا کہ ہم پھوڑ کے کھائیں گے، کاٹ کے کھائیں گے، رگڑ کے کھائیں گے، پیس کچھ بھی کریں گے ہم. شریعت نے جب تک حلال کسی چیز کو قرار دیا اس میں کوئی خبات نہیں تو کوئی بھی عمل کیا جا سکتا ہے نا. لیکن خالی آپ کو بحران کرنے کے لیے بہت باریک ہے دین بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، ایسا ہے ویسا ہے کر کے وہ بحران کرتے. تو بولے 9 چیزیں مکروہ ہیں. سنت سے یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں کوئی بھی. جو انہوں نے جو خاص بولتے بوٹی، پھر وہ گردہ، پتا، یہ تمام نہیں. باقی تمام چیزیں آپ کو خود عقل ہے. جو چیزیں نہیں کھا سکتے آپ وہ کیوں کوئی کھائیں گا؟ کوئی جانور کے دانت کھائیں گا کیا؟ کوئی بھی. ہڈیاں کھائیں گا کیا اس کے؟ نہیں. پائے کھا سکتا آدمی جڑ، لیکن ہڈیاں کھائیں گا کیا اس کی؟ کوئی بھی نہیں کھاتا. چمڑا کھائیں گا کیا اس کا؟ کوئی بھی نہیں. اس کے کھر کھاتے کہ آپ نکالے نہیں. بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ کو فقہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. جہاں مسائل ہے پیچیدہ قرآن حدیث میں واضح ٹیکسٹ نہیں تو آپ کریں گے. تو بہرحال لوگ خواہ کرتے ہیں. تو ایسا جانور میں جو بھی حصہ مضر نقصان دہ آپ مت کھائیے، باقی تمام آپ کھا سکتے. یاد رکھیے ایسا کوئی ممانعت ان چیز کی کپوروں کی خاص طور سے وہ نہیں ہے اور اس کی نہیں. اچھا اب یہ جو 9 باتیں لکھتے نا، کبھی ان کو بولنا ایسی مجلس سے بولو یہ 9 باتیں یہ 9 چیزیں کھانا مکروہ ہے، جہاں عرب بیٹھے ہوئے پورے وہاں منہ کھلتا گیا ان کا، وہاں نہیں کھولیں گے منہ. ٹھیک.
اس لیے کہ بہت ساری بار تو عربوں کے پاس دستر پہ گوشت نہیں ہوتا, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. بوٹی کا کچھ بنا ہوا رہتا ہے, چھوٹی بڑی انٹسٹائن, چھوٹی انٹسٹائن کا کلیجی بنی ہوئی ہوتی, بھیجا بنا ہوا ہوتا, گردہ بنا ہوا ہوتا, پتا, یہی سب بناتے ہیں وہ لوگ. مرغوب غذا ہوتی ہے قوموں کی, لائے پتہ نہیں کہاں سے کچھ بھی لاتے ہیں. تو بہرحال اس چیز کو سمجھ نہیں, بولے گردہ اس لیے کہ اس میں پیشاب چلتا. ابھی کیا میرے جسم کے اندر جو مادے جن کو نکلنے کے بعد آپ پیشاب پیخانہ کہتے ہیں, اندر ہونے سے میری نماز ہوں گی نہیں ہوں گی؟ جب تک اندر ہے. نکلنے کے بعد غلاظت کہلائیں گے نا. نکلنے کے بعد اگر اندر ہے تو پھر تو نماز ہی نہیں ہو رہی ہماری, ہے نا. تو گردہ جو کام کر رہا ہے تو کیا وہ اس کے اندر جب وہ چیز ہے وہ پیشاب, وہ تو پانی ہے, جب اس کے اندر جاتا ہے پانی کو گردہ چھانتا ہے, اس کی غلاظت کو باہر, جس کو نکلنے کے بعد پیشاب اور غلاظت کہا جاتا ہے. اندر جب پیٹ میں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, نماز کو جا رہا ہوں, نماز سے پہلے پیشاب کر رہا ہوں, نماز کے بعد پیشاب کر رہا ہوں, تو اندر تھا نا میرے. نکلنے کے بعد غلاظت, تو جانور کے اندر آپ نے کیسا اس کو غلاظت ثابت کر دیا اور کہا کہ حرام ہے؟ تو بہرحال یہ تمام ایسی عقلیں کوئی نہ لڑائے شریعت میں جو خواہ مخواہ ہو اور بعد میں ہم کوئی اپنے خلاف بات کرنا پڑے. تو ایسی مکروہ چیزیں میں نہیں جانتا ہوں کوئی ہے سوائے اس کے جو چیزیں نقصان دہ ہو انسانی جسم کے لیے, اور سوائے وہ چیزیں جو عقل خود بولتی ہے کھا نہیں سکتا انسان, تو وہ بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن ان کو مکروہ تو بہرحال کہنا درست نہیں ہوگا کہ وہ بھی مکروہ ہے. فائدے کے لیے تو آپ چمڑا استعمال کرتے ہیں, گھر سے اس کو کھایا نہیں جاتا لیکن استعمال کیا جاتا تھا, وہ بھی حلال ہے اس کا استعمال کرنا. تو بہرحال لیکن بہت سے لوگ ایسا باور کرتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں نو چیزیں, اور انسان کو ہر بار ارے میں اب تک تو کلیجی کھا رہا تھا, ارے اب تک تو میں گردے کھا رہا تھا, ارے اب تک تو میں, اور پھر آدمی خواہ مخواہ حلال کو اپنے نصف ان کے مکروہ کے چکر میں حرام کر دیتا ہے.